کہ آج اس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ یہاں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم کا اور پوری سیشن کا اور کلیسیا کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خدا آپ کو یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت دے گا، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں ہوگا۔ تو میری آوازی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مدرج نہیں ہے؟ خدا کی شخصی محبت اور خدا کو جو ہماری فکر ہے، یہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کو ہماری کتنی فکر ہے کہ وہ ہماری ہر بات کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اور اس کو ہمیشہ ہماری فکر جو ہے وہ رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے آنسوں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ مشکیزہ انگلش میں باٹل، لیکن مشکیزہ ایک مشق جو میری عمر کے میری ایج اس وقت 75 ایئرز ہے، تو جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ شاید اس مشق کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہوں کہ وہ ایک چمڑے کی مشق ہوتی تھی جس میں جو ہے وہ لوگ پانی ڈالتے تھے اور وہ پودوں کو بھی دیتے تھے اور وہ پینے کے کام بھی آتا تھا۔ اس وقت یہ زیادہ کولر اور ایسی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے آنسوں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ اور اکثر پرانے وقتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے جب کوئی ان کا فوت ہو جاتا تھا تو وہ اپنے آنسو جو ہیں اس کی محبت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے وہ آنسو جو تھے اس کے ساتھ اس کے قبر میں رکھتے تھے۔ یہ ان کی ایک محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے خدا سے میرے آنسوں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ اور اگر ہم زبور 126 میں دیکھیں تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے، جو آنسوں سے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ خوشی سے کاٹیں گے، کیونکہ جو بیج ہم دعا کرتے ہیں جب، تو وہ بیج ہم بوتے ہیں، اور جب ہم اپنی جو مناجاتیں اپنے خدا کے آگے رکھتے ہیں، اپنی درخواستیں جو اپنے خدا اپنے منجی کے آگے رکھتے ہیں، اور جب ہم آنسوں سے دعا کرتے ہیں، آنسوں کا پانی دیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا پھل جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ بیج دا چپ کے ذہیرہ روندا ہویا جاتا ہے، پر خوشی دے نال پریاں چپ کے آوے گا۔ وہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت جو یہودی تھے جو کہ جنہوں نے ابھی مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بیج دا چپ کے ذہیرہ روندا ہویا جاتا ہے، پر خوشی دے نال پریاں چپ کے آوے گا۔ ہمارے اندر جو ہے یہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے دعا کرنی ہے اپنے اندر کہ ہماری جو مناجاتیں ہیں جب خدا تک ہم پہنچاتے ہیں، جب ہمارے آنسو نکلتے ہیں تو آسمان پر ایک ہلچل ہوتی ہے، اور ہماری دعاؤں کا جو ہے وہ خدا جواب دیتا ہے۔ آپ اعمال 20 باب اس کی 19 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، پولس کہتا ہے یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب مجھ پر واقع ہوئی، خدا کی خدمت کرتا رہا۔ وہ مشکلات میں ہے، وہ مصیبتوں میں ہے، لیکن اس نے خدمت نہیں چھوڑی۔ ہم اکثر کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم چرچ نہیں آتے، ہمارے گھر میں بھی پرابلم ہوتی ہے، ہم سب کچھ خدا
دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بس اسی پریشانی میں لگے رہتے ہیں. لیکن مسیحیوں یاد رکھو, ہم کسی بھی مشکل میں ہو, ہم کسی بھی مصیبت میں ہو, ہمارے پاس ایک ہی حل ہے, ہم خدا کے پاس آ جائیں, اس کے آگے گھٹنوں کو ٹیک دیں. جب ہم اپنے گھٹنوں کو اس کے آگے ٹیک دیں گے, ہم دعا کریں گے, ہم بہائیں گے, رو رو کر اپنی مناجاتیں اس کے آگے رکھیں گے, تو پھر وہ جو ہے ہماری دعا کا جواب ہمیں ملے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف سازشیں بھی ہوتی تھی, میرے خلاف بہت لوگ کرتے تھے باتیں بھی, لیکن میں نے سب کچھ اپنی جگہ, لیکن میں نے اپنے خدا کو چھوڑا نہیں, اس کی خدمت کو چھوڑا نہیں, بلکہ میں ہر مشکل میں, ہر طوفان میں, ہر وقت میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یاد رکھیں, جو خدا کے خادم ہیں ان پہ بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں, اور یہ جو مشکلات ہوتی ہیں, خدا کا خادم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں کو انجوائے کرے, وہ مشکلوں کو انجوائے کرے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو مشکلیں ہیں وہ اس کی اپنی خطاؤں کی نہ ہوں, وہ جو اس کی مشکلیں ہیں اس کی اپنی پیدا کی ہوئی نہ ہوں, بلکہ جو مصیبتیں وہ یسوع مسیح کی وجہ سے اٹھاتا ہے, اس میں اسے خوش رہنا ہے. اور وہ خادم جو ہے وہ ہمیشہ خدا کا صحیح خدمتگار ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا کے جو خادم ہیں وہ مصیبت میں, مشکل میں بھی وہ جو ہے وہ دعا میں لگے رہتے ہیں. کلیسیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں خاندانی طور پر بھی, لیکن وہ کلیسیا کو ٹائم بھی دیتے ہیں, اپنا کام بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں, کیونکہ خادم جو ہے وہ دنیاوی انتظام کے نیچے نہیں بلکہ وہ الہی انتظام کے نیچے خادم ہوتا ہے. جو معیاری خادم ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے, اس لیے وہ آنسوؤں سے دعا بھی کر رہا ہے, اور ایک خاص بات کہ نہایت فروتنی سے, نہایت عاجزی سے وہ دعا کرتا ہے, اور آنسو بہا بہا کر ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اس پر واقع ہوئی وہ دعا کر رہا ہے. اور کیا ہے وہ یہ دعا, آگے اگر اس کی 31 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ 3 سال تک آنسو بہا بہا کر دعا کرتا رہا. یہ صبر دیکھیں, ہم ایک بار دعا کرتے ہیں یا پادری صاحب سے دعا کرواتے ہیں تو بعض دفعہ ہم خدا کے خادم کو بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرائیے اپنے پادری کو, راہ نہیں آیا, شاید پادری صاحب نے دعا اچھی نہیں کی, پادری صاحب کو پتہ نہیں, یا پتہ نہیں ان کی کوئی غلطی ہے, ہماری دعا نہیں سنی. یاد رکھیں ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے ہمیں نہیں ملتا, کیونکہ ہمارے جو درجات ہیں روحانی ان میں کمی ہوتی ہے. ہم جو ہے ہم ایک سٹیپ پہ کھڑے رہتے ہیں, ہم ایک سٹیپ ہمارا ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں کہ بس ہم پاک ہو گئے. پاک ہونے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے جب خدا میں آتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے گناہ کا احساس ہوتا ہے ہمیں, اس کے بعد جب ہمیں احساس ہوتا ہے خدا کے خادم کی باتوں سے, جب وہ کلام سناتا ہے تو پھر وہ کلام ہمارے اندر آتا ہے, پھر ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں, اور جب ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم کو ترک کرتے ہیں, اور ترک کرنے کے بعد جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو پھر ہم پاک ہو جاتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. اور اس کے بعد اگر یوحنا 17 میں دیکھیں تو وہاں پر کہتا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے, اس کلام کے وسیلہ سے مجھے مقدس کر. جب ہمارے اندر اس کا کلام ہوگا, ہمارے اندر اس کی باتیں ہوں گی, تو پھر ہم جب دعا کریں گے, ساتھ آنسو سے دعا کریں گے, تو پھر ہم مقدس ہو جائیں گے. اور جب ہم مقدس ہوں گے تو پھر آگے کامل بننے کے لیے ہمیں پھر اور محنت کرنی پڑے گی, پاکیزگی میں آنا پڑے گا, دعا کرتے رہنا, اور یہ شاید ہمیں قیامت تک ایسے ہی سٹیپ لینے پڑیں گے. وہ کہتا ہے آنسو سے دعا کرو, آنسو سے جب تک ہم دعا نہیں کرتے, آپ یقین کریں گے جو بھی کام ہوگا
آج سے آپ آزما لیں اس بات کو. جب بھی کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, آپ آنسوؤں سے دعا کریں. کلیسیا بیٹھ کے یہاں پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور متحد ہو کر دعا کریں. خدا آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور دے گا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہماری یونٹی جو ہے, اسپیشلی ہم جو کرسچن ہیں, ہماری یونٹی بہت کم ہوتی ہے. ہمیں یونٹی کی, اتحاد کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے میں سب کچھ کرتا ہوں, میں یونٹی بھی رکھتا ہوں, میں طلت بھی رکھتا ہوں, میں دعا بھی کرتا ہوں, میں گھٹنے بھی ٹیکتا ہوں. میں کام نہیں کرتا کہ بس آج میں پریشان ہوں, میں خدا کو چھوڑ دوں. ایسی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 37 آیت میں ہم دیکھیں تو ایک بدکار عورت کا حوالہ ہمیں ملتا ہے جو کہ یسوع کے جس نے قدموں پر گر گئی. وہ رو رو کر دعا کر رہی ہے, اپنے آنسو اس کے جاری ہیں اور یسوع کے قدموں پر اس کے آنسو جو ہے وہ گر رہے ہیں. اس نے اس کے قدموں کو بھگو دیا ہے. یاد رکھیں, ہم جب آنسو سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا اندر جو ہے وہ دھلتا ہے, ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں. جیسے ہم صابن سے نہاتے ہیں تو ہمارے جسم سے جو میل ہے وہ نکلتی ہے, اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم خداوند کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارا اندر جو ہے وہ صاف ہوتا ہے اور ہم پاک ہوتے ہیں اور ہمیں اور زیادہ برکت ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بدکار عورت جو ہے وہ دعا کر رہی ہے, وہ رو رہی ہے, اس کے آنسو جاری ہیں اور اس کے لیے کیا ہوا, خداوند نے اس کے گناہ معاف کر دیے. ہم جب آنسو سے روتے ہیں تو اسے ہم پر جو ہے وہ ترس آتا ہے, وہ ہمیں سنتا ہے. بعض دفعہ ہم ہونٹوں سے نہیں بولتے, ہم خاموش دعا کرتے ہیں, ہم آنسو سے دعا کریں پھر بھی وہ ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے وہ دیتا ہے, کیونکہ ہمارے دل اور گردوں کو وہ جانچتا ہے. اگر انسان کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے آنسو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا اس کو سمجھا رہے ہیں, وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے اور اس کا جواب ہمیں ہمیشہ مثبت دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں پہلا سیموئیل اس کی پہلی ایسے 9 سے 18 تو وہاں پر ہنا کا ذکر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہنا جو ہے ہر سال دعا کے لیے جاتی تھی, لیکن ایک سال جب وہ وہاں پر بیٹھی ہے تو اس نے کیا کیا, اس نے آنسو بہائے, وہ رو رو کر دعا کرتی رہی, وہ رو رہی ہے, اس کے ہونٹ نہیں کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ کیا کہتا ہے کہ یہ شاید نشہ میں ہے, لیکن میرے عزیزوں وہ نشہ میں نہیں ہے. اس کی تو اپنے خدا سے لگن ہے, وہ اپنے خدا سے اس نے اپنا رابطہ رکھا ہوا ہے, اس کا رابطہ اپنے خدا سے ہے. وہ ملی ہے اپنے خدا سے, دعا کر رہی ہے, اس سے مانگ رہی ہے. اس نے کہا بھائی میں نشے میں نہیں ہوں, میں نشے میں نہیں ہوں, میں تو اپنے خدا کے ساتھ میری لگن ہے, میں اس سے بات کر رہی ہوں. اور پھر خدا نے جب اس سے کہا تو اس نے کیا کہا کہ جب تو اگلے سال آئے گی تو تیری گود میں کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. ہاللیلویا. یہ آنسو جو ہیں یہ کام کر کے اس نے آنسو سے اپنے خدا کے آگے دعا کی. ہم دنیا کے آگے شاید آنسو بہائیں تو وہ ہماری بات کو نہ سنیں. کوئی ہمیں کوئی ادھار لینے جائے, ہم کتنی بھی بات کریں تو وہ کہتا ہے یہ نہیں کرتے, ایسے کرتا ہے. کتنی بھی ہمیں ضرورت ہو وہ ایسے ہی کہتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا خدا, میرا اور آپ کا یسوع ایسا نہیں کہتا. وہ ہمارے اندر کو دیکھتا ہے. وہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں, جب ہم دکھی ہوتے ہیں, ہماری بیٹیوں کے, ہمارے بھائیوں کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے, ہمیں نوکری نہیں ملتی اور ہمیں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں شیطانی تاثیریں کام کرتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہم خدا کے خادم کے ویژن کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ سب چیزیں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں جب ہم گھٹنوں کے بل ہو جائیں, اپنے خدا کے ساتھ دعا کریں, لگن کے ساتھ, آنسوں کے ساتھ جب دعا کریں گے تو یقین کریں کہ ہمارے جو ہے دعاؤں کا جواب ہمیں ملے گا. اس کو ہم پر ترس آئے گا اور وہ ہماری جو دعا ہے اس کا جواب دے گا, اس طرح جس طرح نائن کی بیوہ کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا.
اور جب وہ مر گیا تو ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں رو رہی ہے، ہزاروں قطار رو رہی ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع جو ہے اس کو اس پر ترس آیا اور اس نے کیا کہا؟ اس کا جنازہ رو، اور اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، اس سے ہم پر جو ہے وہ ترس آتا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آپ بیٹیاں بیٹھے ہیں جو آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں، آپ کے پیپر ہیں، آپ کی پڑھائی میں کمزور ہیں، آپ دعا کریں اپنے خدا سے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں رہیں، موبائل کے ساتھ چپکے رہیں، ٹی وی کے ساتھ چپکے رہیں، اپنے خدا سے دعا کریں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ پڑھائی نہ کریں۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی نے پادری صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب جی ایسا ڈھویا ہے، دعا کرے روٹی نہ کاٹ دے۔ پادری صاحب نے کہا میں بھی دعا کراں پر تسی بھی دو دے کا مت پکا دے۔ میں تو دعا کراں گا پر تسی بھی دو دے کا مت پکا دے۔ یہ ضروری ہے، دعا بھی کریں، پادری صاحب سے بھی دعا کروائیں، لیکن خود بھی پڑھائی میں جو ہے آپ دھیان کریں۔ اور خاص کریں آج کا جو وقت ہے ہم مسیحوں کے لیے، آج یہاں پر آپ کے جو مقامی پاسٹر صاحب ہیں وہ آپ کو اسی طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس طرح کا باہر کا ماحول ہے۔ ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور ان پر غور کریں۔ یاد رکھیں جو آپ کی قیادت مسیحی قیادت ہے وہ بہت مشکل میں ہوتی ہے، آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہے، آپ کی دعاؤں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم ان لوگوں سے بھی جا کر جو ہے آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسائل ہیں، ہماری بیٹیوں کے مسائل ہیں، ہمارے بیٹوں کو مسائل ہیں، ہماری قوم کے مسائل ہیں۔ ان کا حل ایک ہی ہے کہ گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور دعا کریں اپنے خدا سے، تاکہ جو ہے آج کلیسیاں بہت مشکل میں ہیں، چائنا میں بہت مشکل میں ہے کلیسیا، ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ دعا کیا کریں اپنی کلیسیاوں کے لیے تاکہ خدا جو ہے ہماری مدد کرے، اور جب آپ کا کام ہوتا ہے خدا آپ کی سنتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا بھی کریں، شکر گزاری بھی کریں، اور خدا کے خادم کے پاس آ کر وہ شکر گزاری کرے، ان کو بتائیں اور یہاں پر آ کر گواہی دیں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ تقویت پائیں اور وہ کلیسیا جو ہے وہ اسی طرح ترقی کرے۔ یاد رکھیں جب لازر فوت ہوا، لازر مر گیا تو اس کی بہنیں پریشان ہوئی، وہ رو رہی ہیں، تو کیا ہوا؟ یسوع کے بھی آنسو نکلے۔ جب آپ روتے ہیں تو یسوع آپ کی آواز کو سنتا ہے، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ خدا کا پاک وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کا مددگار ہے۔ آپ مانگیں اس سے، آپ پوچھیں تو صحیح، بات تو کریں اس سے، جب آپ مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ آپ جب وہ بہنیں اس کی روئی ہیں، جب انہوں نے آنسو بہائے ہیں، تو مسیح خداوند جو ہے وہ بھی رو پڑے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے آسمان کی طرف اپنا آنکھیں اٹھائے، خدا کا کیا کیا؟ شکر کیا کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو میری دعا کو سنتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ اور جب انہوں نے آنسوں سے رو کر خداوند یسوع کو بتایا تو خداوند یسوع نے جو ہے ان کے بھائی کو زندہ کر دیا۔ آج یاد رکھیں بہت سے بیٹے ہیں جو نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے بچے ہیں جو بے راہ روی کی وہ راہ پہ چل رہے ہیں۔ بہنوں سے، ماؤں سے یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح نائن کی بیوہ روتی تھی، جس طرح لازر کی بہنیں روتی تھی، اسی طرح اپنے جو ہے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر خاندانی دعا کیا کریں، چرچ میں آ کر دعا کیا کریں، پہلے آ کر بیفور ٹائم 10-15 منٹ پہلے آئے اور آپ گھٹنوں کے بل ہو کر پرسنل دعا کریں اپنے خدا سے حقیقی لگن۔ میری ایک بات آخری بات کروں گا کہ دیکھیں جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے پاس ایک گواہی ہونی چاہیے۔ جب ہم مسیح خداوند کی اس خوشخبری کو لے کر جاتے ہیں ہماری گواہی ہونا چاہیے۔ ہم یسوع کے متعلق جب بتاتے ہیں تو کیا ہمارے پاس یسوع ہے؟ کیا ہم یسوع کو جانتے ہیں؟
ہمیں شخصی طور پر اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں شخصی طور پر اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے شخصی طور پر اس سے رابطہ نہیں تو ہم مسیحی. ہمیں ضروری ہے اپنا رابطہ اس کے ساتھ رکھیں تاکہ جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے کلام کی گواہی دیں, اسے کوئی ہم سے کوئی بات کرے, پوچھے, ہم اسے کہیں جی یسوع کو قبول کرے, تو وہ کہتا ہے کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ تو کیا جواب ہے ہمارا؟ ہاں پادری صاحب کہتے ہیں کہ یسوع چرنی پیدا ہے. ہاں پادری صاحب کہتے ہیں کہ یسوع سے بڑا ظلم ہے. ہاں پادری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھے. کیا ہمارے اندر اس کی گواہی ہونا ضروری ہے؟ جتنے خدا کے خادم ہیں تقریباً میں کہتا ہوں کہ 99.5% جو ہیں ان کے جو معیاری خادم ہیں ان کے اندر گواہی ضرور ہے, اور وہ خدا اس گواہی کو لے کر ہی آگے چلتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میں پیرالائز تھا, بیڈ پہ تھا, میرا ایک ہاتھ کا انگوٹھا بھی نہیں ہل سکتا تھا, اور میرے پاس ایسے ہی خدا کے خادم آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ خدا چاہتا کہ آپ خدمت میں آ جاؤ, میری خدمت کرو اور میں آپ کو پاؤں پر کھڑا کر دوں گا. میں نے کہا نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. پادریوں لوگ کی گلا بڑیاں کر دیں, ایک چندہ کھانے میں روٹی کھانا ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا. خدا نے کہا کہ تم ایسا نہ کرنا لیکن میری خدمت کرو. جب میں نے ایسا نہیں کیا میں اور زیادہ بیمار ہو گیا, اور پھر اسی ایج پہ آیا کہ جب خدا نے مجھے کہا, میں نے سوال کیا کہ خدا مجھے بتا میں کب ٹھیک ہوں گا, مجھے ٹائم فریم چاہیے. اسے مجھے فروری 22 تھی شاید میرا ہے, اس کا کوئی ایسا تھا, میں نے لکھا ہوا ہے میرے پاس. تو وہ ٹائم مجھے ملا, رات کے 2 بجے اس نے کہا کہ تم کروٹ بدلو گے. اور جب میں بھول گیا 10 دن کے بعد, لیکن جب رات 2 بجے تو میں نے اپنے بیڈ سے کروٹ ایسے بدلی اور سامنے گھڑی پہ 2 بجے تھے. ہاللیلویا. اور میرے آنسو جاری تھے. پادری صاحب فون کرتے ہیں مجھے کہ جناب شکر گزاری کی دعا کریں. خدا کے خادم کی بات بتا رہا ہوں جن کا تعلق اپنے یسوع سے ہے, جن کا تعلق اپنے خدا سے لگن ہے, اس کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی مبارک ہو, خدا کی شکر گزاری کریں. انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا آپ ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم شکر گزاری کی دعا کریں. انہوں نے میرے لیے شکر گزاری کی, میں نے بھی کی. اور 1 ہفتے بعد چرچ میں جب گواہی دی, میں ویل چیئر پہ تھا, اور وہاں پر جب دعا ہوئی تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اور یسوع میرے ساتھ بات کرتا ہے. اس لیے میں یہ گواہی لے کر آیا ہوں کہ یسوع کے ساتھ میری شخصی تعلق ہے. میں چاہتا ہوں ہم سب کا جو ہے یسوع کے ساتھ شخصی تعلق ہونا چاہیے, اور جب ہم آنسوں سے اس کے سامنے دعا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعاؤں کا جو ہے وہ ہمیں جواب ملتا ہے. جب آنسوں سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری خدمت جو ہے ہم اس کے پادار ہوتی ہے, ہم اس کے حقدار ہوتے ہیں. جب ہم آنسوں سے دعا کرتے ہیں تو ہماری روحیں جو ہیں وہ دھلتی ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے, اور یہ جگہ جو ہے جہاں بھی گند وہ جو ہے وہ نالے میں چلا جاتا ہے, اسی طرح ہم صاف ہو جاتے ہیں. اور جب ہم آنسو بہاتے ہیں, خاموش دعا کرتے ہیں, تو خدا ہمیں بہت سی پرکار سے مالا مال کرتے ہیں. میں آپ سے آج یہی کہوں گا کہ آپ ایک بہترین کلیسیا ہے, آپ ایک بہترین خدا کے خادم کے اندر کام کرتے ہیں, جو خدا سے ڈرنے والا ہے, جو خدا کے قدموں میں رہنے والا ہے, جو شخصی طور پر اس بات کا تجربہ رکھتا ہے. اس لیے اس بات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے خاندانوں میں دعا کو شروع کریں, تاکہ جب بھی آپ کے جہاں جائیں آپ ایک شخصی گواہی لے کر جائیں. اور وہ اسی طرح ہوگی کہ جب آپ گھٹنوں
मुकम्मल हो जाएंगे और दुआ करेंगे। याद रखें, जब हम कहते हैं जी वो नशा करता है, वो गुनाह करता है, ऐसा नहीं है। गुनाह का मतलब है कि जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। खुदा कहता है मेरे साथ रफाकत रखो, और जब उसके साथ रफाकत नहीं रखे तो हम गुनाह करते हैं। हम दुआ में ठहरे, उसके साथ रफाकत रखें। मैं खासकर अपनी बेटियों से, नौजवान बेटियों से, बेटों से दरखास्त करूंगा कि आप इस जगह पर आ जाएं, आप दुआ में ठहरे। आपकी हमें जरूरत है। कौन को आपकी जरूरत है? मेरे और आपके मसीहा को आपकी जरूरत है। इसलिए आप आंसुओं से दुआ करें, अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, उनको कलाम सुनाएं, दुआ करें। इसी तरह कलीसिया में, घरों में, खानदानों में, मुल्कों में, पूरी दुनिया में जो है खुदा का कलाम जो है वो पहुंचेगा। खुदा आपको बरकत दे।